السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں تاریخ کو، یعنی تاریخ پاکستان جو 1858 سے لے کر، یعنی جب جنگ آزادی ہوئی تھی وہاں سے لے کر اس وقت سے لے کر 1858 سے 1947 تک جتنی بھی تاریخ ہیں، جتنی بھی پاکستان کی اور جتنی بھی اس کے درمیان جو واقعات گزرے ہیں تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیے عثمان اللہ کے ساتھ۔ تو یہ اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہیں یا اس کتاب کو، تو وہ ہے تاریخ، یعنی 8ویں کی کتاب ہے KPK یعنی خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہیں اس کی کتاب ہیں 8ویں کے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس کے پاس ہوں گڈ، اچھا، وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں باب اول سے، برطانوی اقتدار کا استحکام، یعنی کنسولیڈیشن آف برٹش رول۔ ایک بات اور میں بھی واضح کر دوں کہ اس کو میں انشاءاللہ اس کی انگریزی میں ترجمہ کرنے والا ہوں 1 by 1، یعنی ہر باب کی میں انشاءاللہ انگریزی میں ترجمہ کرنے والا ہوں، تو جو بھی میں انشاءاللہ مکمل کروں گا آپ لوگوں کے سامنے رکھ لوں گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ویکیبلری بھی ملے گی، یعنی ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس آئے گی، اور اسٹرکچر آف سینٹنس بھی، یعنی فقرے کا جو ساخت ہے، کس طرح فقرہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہی مسئلہ ہوتا ہے CSS والے کو بھی، PMS والے کو بھی، یا جو بھی طالب علم ہے اس کو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی حل ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون سا ٹینس ہے، یعنی کون سے زمانہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ سب کے سب انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں برطانوی اقتدار کا استحکام، یعنی کنسولیڈیشن آف برٹش رول۔ کنسولیڈیشن کہتے ہیں استحکام کو، مضبوطی کو، اور برطانوی اقتدار کا یعنی برٹش رول کو، جس کو ہم پاور کہتے ہیں یا اتھارٹی کہتے ہیں، تو وہ کس طرح برطانیہ جو تھی وہ اس نے استحکام، یعنی اس نے مضبوطی حاصل کی، کس طرح اس نے برصغیر پر حکومت شروع کی، یعنی کس طرح قبضہ کیا۔ تو اس میں سے جو پہلے نمبر پر ہیں وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو انتقال اقتدار، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ کمپنی ایک بنائی گئی تھی برطانیہ نے، وہاں سے تاج برطانیہ کو، یعنی برطانیہ کو جو برٹش پاور تھی یا برٹش رول جو تھا، اس کو انتقال اقتدار، یعنی اقتدار جو تھا، پاور جو تھا، کس طرح انتقال اس کی ہوئی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اس زمین کی انتقال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو انتقال اس کو کہتے ہیں کسی شخص کے نام یا کسی حکومت سے کسی چیز کو چھیننا یا دینا کسی ذریعے سے۔ تو وہاں جب آپ کے نام آتی ہیں کوئی چیز، کسی دوسرے کے نام ہو، جب آپ کے نام ہو جاتی ہے تو اس کو انتقال کہا جاتا ہے۔ تو انتقال اقتدار کا انتقال ہونا، یعنی وہاں ٹرانسفر آف پاور ہونا۔ تو انتقال اقتدار کو ٹرانسفر آف پاور انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ تو وہ کس طرح ہوئی، وہ اس کا پروسیس کس طرح، اس کا طریقہ کار کس طرح تھا۔ تو اس کا پس منظر جو ہے، جس کو بیک گراؤنڈ کہا جاتا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ 16ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے نوآبادیاتی حکمت عملی اپنائی، یعنی 16ویں صدی عیسوی میں، جب میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ 16ویں صدی یا 15ویں صدی، 14ویں صدی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک صدی پیچھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 16ویں صدی ہے یہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ 1500 میں، اگر 1400 کی بات ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 1300۔ اسی طرح اگر 1300 کو ہم کہتے ہیں کہ 13ویں صدی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1200 میں ہم تاریخ کس کو گنیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ 16ویں صدی عیسوی میں، یعنی 1500 میں، یورپی اقوام نے، یہ بات ذہن میں رکھے، وہ کون سے اقوام تھے؟ یورپی اقوام تھے، نہ کہ مسلم ممالک تھے۔ تو یورپی جو اقوام تھے، جس میں جو جتنے بھی کافر تھے، اس میں عیسائی تھے، یہودی، تو یہ جو اقوام تھے خاص کر عیسائی اقوام نے نوآبادیاتی حکمت عملی اپنائی، یعنی 16ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے ایک حکمت عملی بنائی، ایک اسٹریٹجی بنائی، ایک پالیسی بنائی۔ اس کا وہ کون سی پالیسی تھی؟ وہ کالونیل پالیسی تھی، یعنی نوآبادیاتی حکمت عملی تھی یا کالونیل پالیسی۔ کالونیل پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمت عملی ہے، وہ پالیسی جس میں آپ کسی علاقے پر یا بزور طاقت، کسی علاقے پر بزور طاقت کیا کرنا، قبضہ کرنا، ان کو غلام بنانا، اس پالیسی کو، اس حکمت عملی کو کالونیل پالیسی یا نوآبادیاتی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ تو یورپی اقوام نے یہ حکمت عملی اپنائی،
جس کے تحت وہ کمزور ممالک کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے تھے. یعنی اس حکمت عملی کے نیچے کام کرتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے، کمزور ممالک کی طرف ان کا سفر ہوتا تھا، وہاں اس پہ قبضہ کرتے تھے. اور وہ کس وجہ سے جاتے تھے، اس کا جو غرض تھا وہ تجارت تھا. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھے، یہ کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا، یہ ہم سے چھپایا جاتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا. یعنی اس کا لبادہ تجارت کا لبادہ اوڑھ دیا گیا تھا برٹش پاور نے یا تاج برطانیہ نے. لیکن اصل میں جو اس کا جو مقصد یا مطلب تھا وہ کیا تھا کہ برصغیر کے لوگوں کو کیا غلام بنانا، جس طرح افریقہ کے لوگوں کو غلام بنا دیا جاتا تھا برطانیہ نے یا فرانس نے، ان ملکوں نے اس کو بناتے تھے، غلام بناتے تھے. بالکل اسی طرح اس کا مقصد جب وہ یہاں تجارت کی غرض سے ہے تو اصل میں اس کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ تھا اس کو غلام بنانا. اور پھر ان علاقوں پر قبضہ کرتے تھے. یعنی وہ تجارت کی غرض سے آتے تھے اور پھر ان علاقوں پر قبضہ کرتے تھے. یورپی سیاحوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت کیا. کہتے ہیں کہ جو یورپی جو سیاح تھے انہوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان، مثال کے طور پر یہ یورپ ہیں اور یہ ہندوستان ہیں، تو اس کے درمیان جو سمندر حائل ہیں، یعنی یہ سمندر ہیں، تو اس کے درمیان جو راستہ ہے سمندر میں یہ کس نے دریافت کیا، یورپی سیاحوں نے. حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ کام مسلمانوں نے کیا تھا، لیکن ہمیں یا تو پتہ نہیں ہے، جو بھی ہمارے جو کتابیں لکھنے والے ہیں، ٹیچر صاحبان ہیں، جو بھی ہیں، یا تو ان کو پتہ نہیں ہے تاریخ کا، انہوں نے یہ تاریخ پڑھا نہیں ہے جو مسلمانوں کا اصل تاریخ ہے، یا اگر پتہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ہم کو گمراہ کرتے. تو یہ وجہ ہے. تو یورپی سیاحوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستے دریافت کیا. تو یہ آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام اصل میں کس کا تھا، مسلمانوں کا. اسی طرح یورپی اقوام نے تجارت کی غرض سے ہندوستان کا رخ کیا. یعنی پھر یورپی جو اقوام تھے انہوں نے تجارت کی غرض سے ہندوستان کا رخ کیا، وہاں کی طرف چلے گئے. ان میں ہالینڈ، فرانس اور انگلستان یعنی برطانیہ کے اقوام نمایاں تھی. یعنی جو بھی ممالک تھے جو ہندوستان کی طرف چلے گئے برصغیر پاک و ہند کو، اور اس میں سے ہالینڈ جو تھا وہ نمایاں تھا، فرانس اور انگلستان یہ اقوام جو تھی یہ نمایاں تھی. انگریزوں نے تجارتی مقاصد کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. یعنی انگریزوں نے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی، انگریزوں نے. کس مقصد کے لیے، تجارتی مقصد کے لیے. لیکن اصل مقصد میں نے پہلے بھی بتایا کہ کچھ اور تھا. اصل مقصد کچھ اور تھا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا، ایک کمپنی قائم کی. اور یہ کمپنی تقریباً 200 سال تک پاک و ہند میں اپنا اثر و رسوخ مستحکم کرتے رہی. یعنی یہ کمپنی جو تھی یہ 200 سال تک تقریباً برصغیر میں کام کرتی تھی. کس وجہ سے؟ تاکہ وہ اپنے پاؤں کو جمائیں، اپنے پاؤں کو مضبوط کرے، اپنے اثر و رسوخ کو مستحکم کرے، مضبوط کرے. یہ کمپنی 31 دسمبر 1600 کو ملکہ برطانیہ الزبتھ اول کی منظوری سے قائم کی گئی. یعنی یہ کمپنی جو تھی، یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ یہ کب قائم کی گئی، 31 دسمبر 1600 کو. کس نے قائم کی؟ ملکہ برطانیہ الزبتھ اول نے. اس کی منظوری کی وجہ سے، اس کے اپروول کی وجہ سے، جب اس نے اپروول دی تو پھر یہ 1600 یعنی 31 دسمبر 1600 کو یہ معرض وجود میں آئی یا یہ قائم کی گئی. اس کمپنی نے 1610 اور 1611 میں پہلی تجارتی چوکیاں ہندوستان کے شہروں مدراس اور بمبئی میں قائم کی. یعنی اس کمپنی نے 1610 میں ہندوستان کے شہر مدراس میں اور 1611 میں ہندوستان کے شہر بمبئی، جس کو اب ممبئی کہا جاتا ہے، وہاں پہلی تجارتی کمپنیاں کیا کی، قائم کی. پہلی تجارتی کمپنی کا مطلب یہ ہے، یا تجارتی کمپنی کا مطلب یہ ہے ٹریڈنگ پوسٹ. مطلب جس طرح ہمارے علاقوں میں میلے ہوتے ہیں، یعنی جمعرات کا میلہ ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کا میلہ ہوتا ہے، ہفتے کا میلہ ہوتا ہے، تو وہاں تجارت کیا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو پہلے ہندوستان میں تجارتی کمپنی جو بنائی گئی وہ بھی مدراس اور بمبئی میں تھی، جس کو تجارتی چوکیاں جس کو کہا جاتا ہے، جو وہاں تجارت ہوتی تھی. برصغیر پاک و ہند میں انگریز تجارت کے غرض سے آئے. یعنی وہ اس کا غرض کیا تھا، تجارت تھا، لیکن اصل کچھ اور تھا. انگریز اپنے مفادات کی روشنی میں اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. یعنی انگریز جو تھے اپنے مفادات کی روشنی میں، یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ اس کی
اپنے مفادات تھے، وہ اپنے فائدے حاصل کرنا چاہتے. وہ کیا تھا، وہ اس کا مفادات کیا تھا، وہ مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے ان کو غلام بنا کے اور اس پر ظلم، بربریت اور جبر کر کے ان کو کیا کرنا، اس کی زندگی کا خاتمہ کرنا. تو وہ اس کے یہ مفادات تھے، اس کی روشنی میں اس علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. یعنی اس وجہ سے وہ آنا چاہتے تھے اور قبضہ کرنا چاہتے تھے. یہاں کے حکمرانوں اور بحث عوام کی حالت دیکھ کر انگریزوں نے یہاں پاؤں جمانے کے منصوبے بنائے. یعنی یہاں کے جو حکمران جو تھے اور بحث عوام کی حالت دیکھ کر، یہ یہاں ایک بہت گہری سی بات چھپی ہوئی ہے کہ مسلمانوں پر جب بھی زوال آیا ہے تو وہ کس وجہ سے آئے. یہ وہ بنیادی چیزیں دو بہت سارے اس کی ریزن ہے، وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے دو وجوہات جو بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہے. ایک تو نالائق حکمرانوں کی وجہ سے، اور دوسری بات جو ہے وہ بے حس عوام کی وجہ سے. جب عوام بے حس ہو جاتے ہیں، اس کا وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف، نالائق حکمرانوں کے خلاف کڑے ہی ہو نہیں سکتے، یا اس کو، یا وہ اچھے حکمرانوں کو، بہادر جو ہوں، دلیر ہوں یا انصاف پسند حکمرانوں کو وہ اس کو نہ ووٹ دیتے ہیں نہ ان کو لے آتے ہیں. تو جب عوام بھی حص ہو جاتی ہے اور حکمران نالائق ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں پر ظلم بھی شروع ہوا ہے، اور یہ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. یعنی اپنی بے حسی ہوتی ہے اور اس کے نالائکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انگریزوں نے یہاں پاؤں جمانے بھی شروع کیے اور یہ منصوبے بنائے تاکہ وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنائیں. تو یہ جو وجہ تھی کہ یہاں کے حکمرانوں اور بحث عوام کی حالت دیکھ کر انگریزوں نے یہاں پاؤں جمانے منصوبے بنائے. یعنی انہوں نے کب منصوبے بنانے شروع کیے؟ جب مسلمانوں کے حکمران جو تھے وہ نالائق بن گئے، شباب و کباب اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران عوام جو تھے وہ حص ہو گئے، وہ گانے بجانے اور اس طرح کی چیزوں میں. جس طرح اب جو ہے ہمارے جو خاص کر جو جوان طبقہ ہے، بدقسمتی سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں اس طرح کے جو ٹک ٹاک اور اس طرح کی چیزوں میں جب وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور یہ گٹار اور اس طرح کی چیزیں. تو اس وجہ سے تو مسلمانوں کا اسی وجہ سے تو جغرافیہ بدل دیا جاتا ہے جب عوام بھی حص ہو جاتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ اس مقصد میں کامیاب رہیں، یعنی انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کیا. یعنی جتنا بھی وقت گزرتا تھا وہ مسلمان پسپا ہوتے تھے، اور یعنی مسلمان جو تھے ان پر قبضہ کرتے تھے انگریز اور ان کے علاقوں پر. اور انہوں نے توسیع کی پالیسی اختیار کی. یعنی اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ انگریزوں نے کون سی پالیسی اختیار کی؟ توسیع کی پالیسی اختیار کی. توسیع کی پالیسی کا مطلب کیا ہے؟ توسیع کی پالیسی کا مطلب ہے وہ پالیسی جس میں کوئی ملک کو کیا کرتا ہوں، اپنے علاقے کو اور بھی پھیلاتے ہوں. یعنی مثال کے طور پر اگر اس نے یہ علاقہ کیپچر کیا ہے، اس پہ قبضہ کیا ہے، تو اور بھی چاہتے ہیں کہ وہ اور بھی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہے، تو اور بھی علاقوں کو قبضہ کرنا، یعنی اپنے باؤنڈریز کو، اپنے سرحدات کو اور بھی پھیلانا. تو اس کو اس پالیسی کو کیا کہتے ہیں؟ توسیع کی پالیسی. یعنی وسیع کرنا کسی چیز کو. تو وہ جو پالیسی ہوتی ہے اس کو وسیع پالیسی یا توسیع پالیسی کہا جاتا ہے. تو نواب حیدر علی رحمۃ اللہ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کو شکست دینے کے بعد انگریز بہت تیزی کے ساتھ پاک و ہند میں پہننے لگے. جب نواب حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دیا گیا، یعنی وہ کس وجہ سے؟ اپنی کوئی نالائکی اور اپنی کوئی جو بے انصافی کی وجہ سے. تو اس وجہ سے ان کو کیا گیا؟ شکست دی گئی. تو پھر اس کے بعد انگریزوں نے بہت تیزی کے ساتھ پاک و ہند میں پھیلنا شروع کیا. انہوں نے قبضہ شروع کیا. 1843 میں سندھ اور 1849 میں پنجاب پر قابض ہوئے. یعنی انگریز جو تھے 1843 میں سندھ پر انہوں نے قبضہ کیا، یعنی سندھ پر 1843 میں، اور پنجاب پر 1849 میں قابض ہو گئے یا ان پر قبضہ کیا. نواب آف اودھ کی ریاست اودھ پر 1856 میں قبضہ کیا گیا. یعنی یہ پوچھا جاتا ہے
کہ سندھ پر کب قبضہ کیا گیا، پنجاب پر کب قبضہ کیا گیا، اور نواب آف اودھ یعنی ایک ریاست کا نام ہے اودھ، نواب آف اودھ یعنی ریاست اودھ اس کو کہا جاتا ہے، تو اس پر 1856 میں قبضہ کیا گیا۔ کئی وجوہات کی بنا پر انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی، جسے جنگ آزادی 1857 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی وجوہات کی بنا پر، یعنی وہ بہت سارے وجوہات ہیں، تو ان میں سے بعض کو بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیا تھے، ان کی وجہ سے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی۔ ایک فیصلہ کن جنگ کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ کن جنگ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں آر یا پار ہوتا ہے، جس میں ہار یا جیت ہوتی ہے۔ تو ایسی جنگ جس میں فیصلہ ہوتا ہے یا ہار کا یا جیت کا، یعنی آر یا پار کا، تو ایسی جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ کن جنگ۔ تو وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان شروع ہوئی، جسے جنگ آزادی 1857 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں انگریزوں نے فتح حاصل کی، یعنی اس جنگ میں انگریزوں نے کیا وکٹری حاصل کی، اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اور یہ واضح بھی ہوں کہ اگر اس طرح کے ہوں، عوام بے حس ہوں اور حکمران نالائق ہو، تو بالکل یہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے کیا فتح حاصل کی، یعنی فیصلہ کن جنگ جو ہے اس کا یہ مطلب واضح کیا گیا ہے کہ فتح حاصل کی انہوں نے، یعنی فیصلہ کیا گیا وہاں، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ انگریزوں کی فتح تھی، اور سارے ہندوستان پر قابض ہوئے، اور سارے کے سارے ہندوستان کو کیا گھیرے میں لے لیا، اس پر قبضہ کیا۔ تو یہ تھی ہمارے آج کی ٹاپک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں حکومت ہند، قانون حکومت ہند ایکٹ 1858، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے اس میں سے کون کون سے شق ہیں اور وہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کو ہم ایکسپلین کرتے جائیں گے انشاءاللہ، واضح کرتے جائیں گے کہ حکومت ہند کی قانون کیا تھی۔ تو دیکھتے رہیے عثمان اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔